ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے یوں عرض کیا کہ وہ نبی ہم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہمارے آباء و اجداد کو جن چیزوں پر ہم دیکھتے چلے آئے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیں۔ اس پر تفصیل ہم عرض کر چکے ہیں۔ آگے بیان کرتے ہیں وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، کہ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں، عفاف یعنی پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو یہ کہا کہ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ کہ نماز کا حکم دیتے ہیں، تو نماز جو ہے اسلام میں تمام احکام میں سب سے محتم بالشان حکم جو ہے وہ نماز ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ اگر یہ ستون ہے تو دین قائم ہے، اور یہ ستون قائم نہیں ہے زندگیوں میں، یعنی نماز نہیں ہے تو زندگیوں میں دین بھی نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترکہا فقد کفر، کہ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اگرچہ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں کفر سے مراد کفر اکبر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں کفر سے مراد کفر اصغر مراد ہے، چھوٹا کفر مراد ہے۔ یعنی یہ کہ مراد کہ اگر آدمی نماز کو بالکلیہ ترک کر دیتا ہے، کبھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، تو یہاں فقط کفر سے مراد ہے کہ وہ کفر کے قریب پہنچ گیا۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہاں من ترکا یعنی نماز چھوڑ دی، اس سے مراد ہے من انکر، جو نماز کا بالکل انکار کر دے تو نماز کا انکار کرنے والا یہ کافر ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہمیشہ مستقل نماز کو ترک کر دینا، کبھی مسجد میں نہ آنا، نماز کے قریب نہ آنا، یہ بھی گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے انسان نے نماز کا انکار کیا۔ وہ قول سے یا بزبان حال سے انکار نہیں کر رہا، لیکن وہ اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے۔ تو بعض علماء اس کو حقیقی کفر شمار کرتے ہیں، بعض محدثین کے یہاں، لیکن عام مسئلہ یہ ہے کہ اس سے کفر اکبر مراد نہیں، کفر اصغر مراد ہے۔ یعنی چھوٹا کفر مراد یہ ہے کہ آدمی کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے نماز چھوڑنے سے۔ اس لیے 5 وقتہ نماز کا اہتمام یہ ضروری ہے، ہم میں سے ہر ایک کو پابندی سے کرنا چاہیے۔ اب تک کی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اسے قضا کر لینا یہ بھی واجب اور ضروری ہے، کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کے شریعت مطہرہ نے مختلف احکام بتلائے ہیں، بیماری کی نماز کے احکام ہیں، سفر کی نماز کے احکام ہیں۔ چاہے آپ کسی بھی حال میں ہو، سفر میں ہو، بیماری میں ہو یا اور کسی دشواری میں ہو، نماز کا وقت آ گیا، نماز واجب ہے، نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ نماز کسی حال میں کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتی۔ ہاں نماز کا طریقہ بدل سکتا ہے کہ بھئی مسافر کی نماز الگ ہے، بیمار کی نماز کے مستقل احکام بیان کیے گئے ہیں۔ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کر نماز پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے، ہاتھ اور پاؤں کا اشارہ نہیں کر سکتا، آنکھوں کا اشارہ کر سکتا ہے تو آنکھوں کا اشارہ کر کے نماز پڑھے، لیکن نماز اس پر سے معاف نہیں ہوگی۔ کتنی بھی پریشانی میں، دشواری میں، بیماری میں، سخت حالات میں آدمی ہو، نماز چھوڑنے کے لیے وہ حالات عذر نہیں بن سکتے۔ اس لیے کسی حال میں نماز چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے، نماز ہر حال میں ادا کرنی چاہیے۔ اور اسی وجہ سے اگر جو لوگ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑتے ہیں، علماء فرماتے ہیں فقد کفر، یہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا ایسا ہے جیسا کہ گویا کہ آدمی نے نماز کا انکار کر دیا۔ اس لیے نماز کے ترک سے بچنا چاہیے۔ ہمارے جو دوست احباب، ملنے والے، متعلقین، گھر میں ہماری اولادوں میں اور رشتہ داروں میں جو بھی بے نمازی ہے، انہیں بیٹھ کر نماز کا سبق دینا اور نماز کے متعلق سمجھانا، نماز کے لیے ان کو آمادہ کرنا، یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے نماز اہم ارکان میں سے ہے اور محتم بالشان عمل ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔